مظہر بلہ بیلٹ میں نظر آ رہا ہے؟ بلہ تو نظر آ رہا ہے، بیٹسمین کا مسئلہ ہے، بلہ اٹھائے گا کون؟ تو وہ اصل چیز یہ کہ اور اگر بیٹسمین انہوں نے الاؤ کر دیے تو بلے کو ووٹ پڑے گا، اور بلے کو ووٹ پڑے گا، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر۔ اور لیکن یہ کہ اس وقت فضا جو ہے وہ بلے والی فضا بننے نہیں دی جا رہی، مشکل میں ہیں وہ لوگ، تنظیمی طور پہ بہت مشکل میں۔ پی ایم ایل این کو ظاہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کی پولیٹکس میں اگر کسی کو نظر آ رہا ہو کہ اگلا اقتدار کس کے پاس جا رہا ہے تو اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مظہر اگر اکنالجمنٹ ہو بھی جائے تو یہ جو اتنا زیادہ ایکسرسائز ہوئی ہے، سب کچھ ہے، کیا صرف اکنالجمنٹ کی بیسس پہ اس پہ کوئی ہو سکتا ہے رپروچمہ شروع؟ دیکھیں ویسے ہمیں یہ اس سے ہٹ کے کہ یہ کس نے موو کیا ہے اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ایک نیشنل پالیسی اکراس دا بورڈ بنے، چاہے وہ اکنامک معاملات ہوں، سیکورٹی کے معاملات ہوں، ایون پولیٹیکل معاملات ہوں۔ اس کے بارے میں ایک اگر قومی پالیسی بنتی ہے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ منموہن سنگھ کی جو پالیسی ہے وہ مور اور لیس آپ کو ان کی اکنامک پالیسی، آج کی گورنمنٹ بھی تقریباً ان کی وہی پالیسی کو مور اور لیس چلا رہی ہے، تو ایک کنسسٹنسی ہمیں نظر آتی ہے وہاں پالیسیز کے اندر بعض سچویشنز میں۔ تو اصولی طور پہ کہ انہوں نے خود موو کیا ہے، کسی نے موو کروایا ہے، لیکن اس چیز پر ایک تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ جہاں تک ایکسیپٹیبلٹی کا، جس طرح ابھی فہد کہہ رہے تھے اور محسن صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ کل اگر پی ایم ایل این کا معاملات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ پہ تو بہت سی چیزیں جو ہیں انڈر دا کارپیٹ چلی جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں پیپلز پارٹی برانڈڈ ایز ٹیررسٹ آرگنائزیشن، برانڈڈ ایز الذوالفقار، وہ پھر جب ریلیف ملنا شروع ہوا تو پھر ریلیف مل گیا، آہستہ آہستہ وہ چیزیں چلی ہو گئیں اس میں۔ یہاں ابھی تک تو فی الحال تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے، فی الحال تو بالکل یہی ہے کہ 9 مئی ڈائریکٹلی بنی گالا سے لنکڈ ہے، زمان پارک سے لنکڈ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ تو ابھی تک اسی طریقے سے وہیں سٹینڈ کر رہی ہیں، اور اس کے ہمیں فال آؤٹس الیکشنز میں نظر آ جائیں گے۔ مائنس عمران ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس حد تک عمران کے بغیر پارٹی ایکٹیو نہ ہو سکتی ہے، ان پر کوئی سختی نہیں ہوتی، یہ آپٹکس ہمیں الیکشن کے پہلے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 دن سے پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے بیانات میں تیزی آئی ہے کہ ہم ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے، ہر جگہ سے پارٹیسپیٹ کریں گے، اور دوسری طرف الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو اس لیے پوچھ رہا ہوں مظہر، میں کسی چیز میں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف اس لیے پوچھا کیونکہ ثانیہ نشتر ایسی پولیٹیشین ہے، نہ وہ جلسے جلوسوں میں آتی ہیں، نہ وہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں آتی ہیں، نہ وہ ہائی پروفائل کو چیزوں میں آتی ہیں، نہ وہ کسی بھی اچھے برے کام میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا انٹرسٹنگ بل جو بڑا ہی امپورٹنٹ تھا اس اینگل سے، اور ویسٹڈ جو پاور سرکلز ہیں ان کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی چیز بنے، یہ اس لیے میں ایم آئی اوور ریڈنگ انٹو دس کہ واقعی اس سے سگنیفیکنس تھی؟ دیکھیے ان کے بہت سے اکنامک ایکسپرٹس بھی ان کے اندر موجود ہیں، بہت سے ریٹائرڈ لوگ بھی موجود ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہوں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز کسی کے پاس، کم سے کم میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ ایک طریقے سے ان کی طرف سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوا ہے۔ لیکن یہ غیر معمولی چیز ضرور ہے، جو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہے اس طرح کا پولیٹیکل مائنڈ نہیں رکھتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہی ہم سن رہے تھے کہ جی بڑا کچھ ڈسٹربنس ہوئی بھی ہے، ان کا خیال تھا کہ جو سیٹس پی ٹی آئی والی وہ شاید بٹ جائیں گی، کیا ہوگا، ایک نیا ڈسٹرکٹ بھی بنایا اور کراچی میں، اور وہ ساری چیزیں آج کو جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہی نظر آ رہا ہے کہ اتنا پریشر کریٹ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی شوڈ فال ان لائن اور بس جو ملے بس اس پہ راضی رہیں، کہ یہ جو اتنا اسٹرانگ ریٹیلیشن ہوئی ہے ان کی، اور خاص طور پہ جو مجھے ورڈنگ بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے
دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دے رہے ہیں. دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی, ملک کو نقصان ہوا. میں 8 سال سے دیکھ رہا تھا ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا, انہیں کام کرنا آتا ہے نہ کروانا آتا ہے. یہ تو پوری گنز کھول دی انہوں نے. دوسری طرف یہ مالک, یہ جو آج زرداری صاحب نے جب بات اس سے شروع کی کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ میں سندھی میں گفتگو کروں, اس بیان کو دیکھیں آپ, اور بلاول بھٹو کے اس بیان کو دیکھیں کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. یہ بالکل ایک ہی کانٹیکس نظر آتا ہے. ظاہر ہے اس وقت صورتحال جو گراؤنڈ پہ ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ایک کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے, کیونکہ کوئی چیلنجر نہیں ہے. کبھی بھی نہ پی ایم ایل این نے آ کے سندھ میں کام کیا, نہ پی ٹی آئی نے سندھ میں کام کیا اس طریقے سے. تو وہ اب کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں کراچی, حیدرآباد, کیونکہ کراچی میں ایک اس وقت ویکیوم ہے پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے. لیکن ابھی دیکھنا ہے, کیونکہ اس اتوار کو پی ٹی آئی کراچی میں ایک شو کر رہی ہے. اس شو کی اجازت ہوتی ہے پی ٹی آئی کو, نہیں ہوتی ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا, انٹرسٹنگ ہوگا. لیکن یہ اسی جگہ پہ جو ہے اپنا شو آف اسٹرینتھ کر رہے ہیں جہاں پہ 1 سال پہلے بھی کیا تھا انہوں نے. غالباً 12-13 نومبر کو ہی کیا تھا پی ٹی آئی نے, اور بڑا شو کیا تھا. تو اب دیکھنا یہ کہ اس مرتبہ کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ کل جو بلدیات کے باقی یو سیز وغیرہ کے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں ایک یو سی چیئرمین جو صدر کا تھا وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا تھا, لیکن انٹرسٹنگلی اس کو جو سپورٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ تھی اس کو, اور وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی جیتا ہے. مظہر اسی پہ ایک بات بتائیں, یہ جو باتیں چل رہی ہیں اور انڈیکیٹ بھی کیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے کہ جی ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کر سکتے ہیں سب کچھ, کیا یہ محض دھمکی ہے کہ بارگیننگ بڑھانے کے لیے, کہ اس میں کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کراچی میں اس وقت پیپلز پارٹی جو ایم کر رہی ہے یا وہ ٹارگٹ کر رہی ہے وہ 8 سے 10 سیٹیں ٹارگٹ کر رہی ہے, اور اس میں ایز سچ انہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ کی اتنی ضرورت ہوگی نہیں انہیں, چونکہ وہ کانسٹیٹنسیز مور اور لیس ایسی ہیں کچھ جگہوں پہ. اور اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ شاید اس چیز کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرے, پی ٹی آئی کا سپورٹر, کیونکہ ان کے سپورٹرز کی جو وہ ہے, جو یوتھ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور وہ اس طریقے سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح ہو پائے گا. پوسٹ الیکشن شاید ہو سکے, لیکن الیکشنز میں مجھے پی ٹی آئی اور ان کا اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا. این ممکن ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہو جائیں تو ہو جائیں, ادروائز مجھے وہ نہیں لگ رہا. لیکن جو انٹرسٹنگ ہوگا وہ یہ کہ اگر پی ٹی آئی فل فلیش طریقے سے, یعنی ایون اگر عمران خان نہیں بھی ہے ریس میں, تو پی ٹی آئی اگر فل فلیش طریقے سے آئے گی تو پی ٹی آئی کا ایون لاہور یا کراچی میں جو ووٹر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نکلے گا. اور وہ جب نکلے گا تو اس کا جو لامحالہ اس سے ڈیمیج ہوگی وہ ایم کیو ایم ہوگی, اور جو اگر پی ایم ایل این ہے تو پی ایم ایل این ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اگر کینڈیڈیٹ ان کا کہیں مشترکہ ہے کینڈیڈیٹ, اور وہاں پیپلز پارٹی کی کوئی زیادہ پوزیشن نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتی ہے.